اگر مہنگائی نہیں ہے تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگائی نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ اپنے نئے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں، یہ جو انہوں نے لنگر خان ہیں، یہ مرغیاں، یہ انڈے، اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور، اکنامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں، آسس اور بے نظیر سپورٹ کارڈ پر۔ سر شہید رانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، انہوں نے اس پورے پاکستان اور اقوام پوری دنیا کی لیڈر تھی سر، اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا، لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے، اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے، وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی، تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی، تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے، تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی۔ لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر، یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے، یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے، وہاں پر ٹول پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے، ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ آٹا چور چینی چور کون ہے پتا ہے نا؟ اچھا چیر کو مخاطب کرتا ہوں، وہ سارے چپ ہو گئے، آپ کو کرتا ہوں سر۔ اب آٹا چور چینی چور کیوں ہے پتا ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور، نااہل ترین چینی چور، لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور۔ وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے، سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھے، بولو دونوں کو گرفتار کرو، بحران ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے، غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں، اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے۔ یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے۔ بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا، کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں، قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا، گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں۔ اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے۔ ہونا کچھ نہیں ہے ان سے، ہونا ان سے کچھ نہیں ہے۔ آگے چلیں سر، اکنامی پہ بات کرتے ہیں نا، بہت ہے اکنامی کے لیے تو سر۔ ابھی آ گئے نا وزیر، ٹھیک ہے سر، ابھی وہ وزیر سر، حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنامی کا حال پوچھوں جو فائننس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے چیئرمین تھے نون لیگ کے زمانے میں، اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس اس کے چیئرمین تھے۔ وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں، آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنا تو بتایا جائے۔ اور پھر بغض بھٹو میں آپ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو، جس کے دم سے، جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو، اس آئین کے تحت بیٹھے ہو، اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو، اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو۔ یہ اس کی شہادت کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام ملا ہے، نام بھی نہ لو اس کا۔ تم تو وہ ہو جو مرحوم عبدالستار ایدھی کے بقول وہ کلپ موجود ہے کہ تم تو وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں، جنرل جنرل حمید گل کے ساتھ افغانی ایدھی صاحب کے ہاں گئے، یہی عمران خان، کہ ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تخت الٹنا ہے، آپ صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آتا۔ پھر یہ مشرف کے پاس گیا، بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں۔ اس سے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تو کوئی 20 25 30 سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے، یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم، اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں، لا کے بٹھا دیا۔ اس دن سے بھاگا ہوا ہے، قوم غرق، ملک غرق، بیڑا غرق، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ پچھلی حکومت نے ایسا ہی ایک صحت کارڈ نکالا تھا، آپ نے کیوں کے پی کے میں وہ لینے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں،
ہم نے حالانکہ انکار نہیں کیا سر، چند غلط لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے ہوں تو 9 لاکھ غریبوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ طفل عمرانی کو بتا دیں سر، یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے اس ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں، کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے جس سے تمہیں جلن چبھن ہوتی ہے. اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا. آپ کی ہر چیز پر، ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمین نے آپ ہی کے حکومت کے اسٹیٹسٹ دے دیے. اعداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے، آپ ہی کے وقت کے تھے. آپ نے کیا تقریر کی؟ آپ نے حسب روایت جہالت پر، ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا، جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتے، لیکن نہیں، انہوں نے چیخنا ہے، ذاتی حملے کرنے. سر، معیشت پہ بلاول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میں نے اس ہاؤس میں نہیں سنی. جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے، لیکن حال ان کا یہ، ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے، جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہوریں دیکھو، جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو، جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو بھی زبردستی کیسے نکالے بھائی، جو بولتا ہے جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں، جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے. یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس کے مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے، وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے، یہ آدمی اپنی نوعیت کا، اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں. اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ سر، قسم سے بھاگ جا تو ملے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں. تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں، نہیں میں نے نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر، میں نے نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی. یہ جان بوجھ کے اس کا نام لے رہے ہیں. سر آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں بات چیت نہ کریں، بیٹھیں آپ. جواب دو، خالی باتیں نہ کرو، ہر صوبوں کی کارکردگی پہ بات کرو. صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جاؤ کے پی کے میں نکلو، سڑکوں پہ نکلو، میرے ساتھ چلو، روڈ زون سے باہر نکلو. تمہارا ایم پی ایم این اے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے. خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے. اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں. غریب تم سے پریشان ہے، ہر آدمی تم سے بیزار ہے. تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ہوریں دکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے. یہ لوگ جلد عوام میں، اور سر نرسیں بھی، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی گئی سر، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی. وہ ہماری خدمت کرتی ہیں، وہ کم، ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر، نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے. وہ کم تنخواہیں لے کر دن رات ہماری خدمت کرتی ہیں. اور اس کو دیکھو بولتا ہے ہورے. اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے، تو باقی معاملات صحیح ہوں گے. یہ قسم خدا کی ادھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے. تو اس کو بھائی آپ وزیر اعظم بناؤ مہربانی کر کے، اس کو جھنجھوڑ کے بناؤ، اس ملک کو قوم کا کچھ ہو. اور سر اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا، میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے. میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے تھے،
مجھے مجبور نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ میرے مصطفیٰ.